بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز پیاروں اور مدرسہ انوار العلوم کے نونہالان اور شگفتہ پھولوں اور ہمارے ہم سب دین کے خدام اور دین کی خدمت کرنے والے علماء کرام، آج الحمدللہ رفیق حضرت مفتی طاہر صاحب، ان سے اللہ کے لیے بڑی محبت ہے. مفتی صاحب کی خدمات کو دل سے پسند کرتا ہوں اور سیکھنے کی نیت سے مفتی صاحب سے بار بار اسی غرض سے رابطہ بھی ہوتا رہتا ہے اور دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ احمد آباد میں ماشاءاللہ اس طرح کی عظیم خدمات انجام دی جا رہی ہے. اور خدمات تو سبھی جگہ ہو رہی ہے، لیکن دل کو جو بات بہائی اور اچھی لگی کہ منظم انداز میں کام بہت ساری جگہ پر ہو رہا ہے، لیکن منظم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا صحیح تعارف بھی باہر نہیں آ پاتا ہے اور کما حق ہو اس خدمت سے جیسا استفادہ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہو پاتا. تو منظم ہونے سے یہ دو بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں. آج امت مسلمہ میں، مسلمانوں میں اور معذرت کے ساتھ خواص میں اس تعلق سے بڑی کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہمارے کاموں میں منظم ہونا، مرتب ہونا یا صفائی کا اہتمام ہونا یہ بہت کم دیکھا جا رہا ہے. حالانکہ شریعت ہر چیز کو منظم ہونے کو، ترتیب کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے. کیوں قسم کھائی گئی والصافات صفا، صف بستگی رکھنے والے فرشتوں کی کیوں قسم کھائی گئی؟ بے ترتیبی دیکھو، گندگی دیکھو، النظافۃ من الایمان، الطہور شطر الایمان، یہ سب چیزیں ہمارا اصل تعارف تھا، لیکن عزیز بچوں ہم اس سے کوسوں دور جا رہے ہیں. اس عاجز کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ کسی مدرسے میں جانا ہوتا ہے تو کسی بھی جگہ آپ جائیں، وہاں کی صفائی کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے تو استنجا خانے میں فراغت کی نیت سے چلے جائیں اور دیکھیں. وہاں سے آپ جو سب سے گندی جگہ ہے اگر وہی اچھی رکھی گئی ہے تو انشاءاللہ وہاں صفائی کا نظام ہوگا. تو آج کی ہماری اس کپڑوں کو دیکھ کر، ڈسپلین کو دیکھ کر، آپ کے انداز جلوس کو دیکھ کر لگ رہا ہے الحمدللہ یہاں ڈسپلین بھی ہے، ترتیب بھی ہے، طہارت نظافت کا اہتمام ہے. لیکن پیارے بچوں اس کو اپنی بستی میں زندہ کرنا ہے. کیوں آج ہم مسلمانوں کی یہ پہچان بن گئی کہ جو سب سے زیادہ لڑے آپس میں، سب سے زیادہ گندے رہے، نزدیک ایک تعارف بن چکا ہے کہ یہ تین صفات جن میں ہونا وہ یہ لوگ ہیں. ہمارا تعارف کچھ اور تھا اور آج ہم نے ہمارا تعارف کچھ اور کر لیا. تو ان تینوں چیزوں پر بچوں ہمیں محنت کی ضرورت ہے. صفائی کا اہتمام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مدرسے سے وابستگی نصیب فرمائی ہے. اس پر خدمت قرآن مجید یا اشتغال بالقرآن پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم. یہ عظیم سعادت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے استاد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں جو سکون ہے، خدا کی قسم یہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ایسی نعمت اور ایسا سکون نہیں ہے جو ان چار دیواریوں میں اور مدرسوں میں رب کریم ہمیں عنایت فرماتا. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنایا. وارث بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور جس چیز کا وارث بنایا گیا وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. مورث
وارث بنانے والا جتنا مالدار ہوتا ہے، جتنا بڑی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے، اس کی میراث اتنی بڑی تقسیم ہوتی ہے اور اتنی بڑی مانی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، تو اس کی طرف سے جو میراث کی تقسیم ہو رہی ہے، جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا تشبیہاً اور استعارتاً، اس میں وراثت کا لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہماری میراث ہے، تو اس کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ لگائیں، وہ ہے کتاب مقدس۔ اور عزیز بچوں، ہمارا کیا مقام ہے اس کو سمجھیے۔ الذین اصطفینا من عبادنا، یہ وارث کس کو بنایا؟ ہم نے اپنے بندوں میں سے چن 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 کر وارث بنایا، یہ ہر ایک کو نہیں بنایا، یہ انتخاب خداوندی ہے۔ ہم یہاں مدرسہ انوار العلوم میں حاضر ہیں، اس میں آپ اس بات پر روز 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھے کہ رب کریم نے ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے گھر کے بازو میں بہت سارے بچے تھے، ان میں سے اٹھا کر ہمیں یہ بھیجا ہے۔ یہ انتخاب خداوندی ہے۔ اصطفینا کا لفظ بڑا عجیب لفظ ہے اور اس کے اندر بڑی گہرائی اور جامعیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو اوصاف ہے، جو صفات ہے، ان میں سے ایک صفت ہے مصطفیٰ۔ وہ جو مصطفیٰ ہے وہ ہے اصطفینا من عبادنا۔ مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا نہیں، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چن چن کر چنا ہوا، یہ مصطفیٰ کا مطلب ہے۔ جیسے کھیلوں کی دنیا سے ہم سمجھ سکتے ہیں 8 ٹیم کھیل رہی ہے، پھر 4 کوارٹر فائنل میں آئے گی، پھر 2 سیمی فائنل میں آئے گی اور پھر ایک فائنل وجیتا رہے گی۔ تو یہ جو فائنل کا ونر ہے نا، یہ مصطفیٰ ہے، یہ چن چن کر چنا گیا ہے۔ تو ہم وابستگان کتاب اللہ اور کتاب مقدس کے ساتھ جن کے پڑھنے پڑھانے کا اشتغال ہے، یہ وہ لوگ ہیں الذین اصطفینا من عبادنا۔ تو ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ کی طرف سے ہم پر کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، 2 بات ہو گئی، ایک صفائی اور ترتیب کا اہتمام کریں، یہ بیان نہیں ہو رہا، یہ مذاکرہ ہے، تو بچوں آپ سبق یاد رکھو کرنا کیا کیا ہے۔ طہارت، نظافت اور ترتیب کا اہتمام، اور دوسری بات اپنے مقام اور مرتبے کو پہچاننا۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے تقابل اور کمپیریزن کی شکل میں کہ ایک ہم بچے مدرسے کے اور ایک اسکول کالجز کے اسٹوڈنٹس، ہمارے مدرسوں میں جتنی محنتیں ہوتی ہیں، اساتذہ کرام کی ہو یا بچوں کی ہو یا ذمہ داران کی ہو، اس محنت کا ادھر 10واں حصہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگلا فرق یہ ہے ریزلٹ کے اعتبار سے کہ اتنی کمزور محنت کے باوجود ریزلٹ یہاں سے وہاں زیادہ اچھا آ جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، مادیت کی طرف میلان یہ بھی ایک وجہ ہے، لیکن جس وجہ کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کا متعین ہونا، ہدف کا متعین ہونا، وہ وہاں پر طے ہے، وہ یہاں طے نہیں۔ وہاں کیا طے ہے کہ ایک بچہ جب لگ گیا پڑھائی میں تو اس کا ٹارگٹ ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، ادھر مجھے یہاں سے وہاں تک جانا ہے، وہ میرا گول ہے، اس کو اچیو کرنا ہے، وہ میرا ہدف ہے، مجھے اس کو پانا ہے۔ تو جب ہدف طے کر لیا جاتا ہے نا، تو اس کے لیے اسٹرگل کرنا، مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا، وہاں تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ادھر صورتحال یہ ہے کہ ایک بچہ ہمارے مدرسے کا اس سال دور حدیث سے فارغ ہو رہا ہے، اس بچے کو ہم کھڑا کر کے یوں پوچھے کہ بیٹا آپ آئندہ سال کیا کرنے والے ہو، تو ہمارا وہ بچہ پہلے تو بغلے جانتا ہے، استاد تھوڑا سوچ رہے ہیں، گھر میں مشورہ چل رہا ہے، تھوڑا دیکھنے والے بھائی 10 سال پڑھ لیے، 3 سال ہی 8-9 سال کا یہ عالمیت، لیکن ابھی بھی پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے، ہدف پتہ ہی نہیں ہے، منزل مقصود پتہ ہی نہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے، ادھر طے ہے کہ ادھر جانا ہے، ہاسپٹل کہہ لو یا قتل خانہ کہہ لو، چیر پھاڑ کرنے تک پہنچنا ہے، وہاں ہدف متعین ہے۔ تو پھر اس جذبے کے ساتھ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ نے
عربی دوم میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، القراءۃ الراشدہ اس کا نام ہے. حضرت نے اس میں 2 سبق لکھے ہیں عبرت کے طور پر. وہ سبق ہے لیکن حقیقت میں سبق آموز ہے. ایک کا نام ہے ماذا تحب ان تکون، بچوں فیوچر میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ڈاکٹر والا راستہ چلو. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ حضرت نے وہ سبق دیا ہے. اور عربی دوم میں ایک کتاب ہے ہدایت النو، اس کتاب میں صاحب ہدایت النو نے طلباء کو مبتدی کہا ہے. تو دونوں کو ملا کر حضرت یہاں ذہن سازی فرما رہے کہ مبتدی کو ہدف متعین کرنا چاہیے. اس لیے سوالیہ نشان ہے کہ ماذا تحب ان تکون، بچے آپ فیوچر میں کیا بنو گے؟ ٹارگٹ طے کرو گے تو محنت کرنا، مجاہدہ کرنا آسان ہوگا. اور اس مجاہدے کے ساتھ اسی کتاب میں ایک اور سبق ہے، اس سبق کا ٹائٹل اور عنوان ہے النملہ، چوٹی، کہ وہ چڑھتی جاتی ہے، گرتی جاتی ہے، چڑھتی جاتی ہے تا وقت کہ وہ ہدف تک پہنچ نہ جائے. اس میں بھی پیغام یہ ہے کہ اس سفر میں حالات آئیں گے، گرو گے، لیکن سبق یہ کہ چوٹی کی طرح آگے بڑھو، بار بار چڑھو، انشاءاللہ السعی منا والاتمام من اللہ، اللہ منزل مقصود تک پہنچائیں گے. تو تیسرا سبق ہماری آج کی اس مجلس کا یہ ہوا کہ ہمیں ہدف متعین کرنا چاہیے تاکہ اس میں پڑھنے میں اور علم کے حصول میں اور لذت، کیفیت اور مجاہدہ بڑھ جائے. گڑھا کے غالباً ایک مولانا صاحب ہے، ان کی بہت ساری تصانیف بھی ہے. ان کا واٹس ایپ پر میں نے ایک مضمون دیکھا تو اس میں تو انہوں نے اتنا اچھا کام کر دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پوری عالمیت کا میرا ٹارگٹ کیا ہے، فیوچر میں مجھے قوم کی کیا خدمت کرنی. وہ مولانا صاحب نے ہر درجے کا عربی اول اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو عربی اول پڑھ لینے کے بعد ہدف کیا ہے اس تک آپ پہنچے تو گویا آپ کا عربی اول کامیاب ہے، ورنہ عربی اول ادھورا ہے. وہ سب درجے کا انہوں نے اس طرح جمع کیا، بہت اچھا مضمون ہے. بہرحال تو یہ 3 باتیں ہو گئی. سبق کیا ہوا؟ صفائی ترتیب کا خیال رکھو. دوسری بات آپ کو بتائے اپنے مقام اور مرتبے کو ہمیں سمجھنا ہے. تیسری بات ابھی یہ بتائی کیا؟ تیسری بات کیا ہے؟ ہاں، ٹارگٹ اور ہدف متعین. اپنے مقام اور مرتبے کے ذیل میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج دنیا والوں کو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی سب سے اچھی پوسٹ کون سی؟ تو کوئی ڈاکٹر، کوئی سی ایم، پی ایم، انجینئر، الگ الگ جواب دیتے ہیں. لیکن صادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو وابستگان کتاب اللہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں. من تعلم القرآن وعلمہ، دونوں سب سے کریم اور بہترین طبقہ. لہذا اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی ادب کے ساتھ عرض ہے، آپ بچوں کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ جب اس میدان میں ہم آ گئے ہیں تو پوری زندگی تا دم حیات کبھی بھی ہم احساس کمتری اور احساس مرعوبیت کا شکار نہ ہوں کہ یار ہم تو پڑھا رہے ہیں اور تنخواہ بھی کم ہے. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اڈانی امبانی رام شام سے متاثر نہیں ہوں گے. ہمارے پاس جو دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں. ہمیں دوسروں کی نعمت کو اور دوسروں کی ان فانی چیزوں کو للچائی نگاہوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں اس میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بعض وہ اساتذہ کرام جو حفظ پڑھاتے ہیں، نورانی پڑھاتے ہیں، اگر ان کو کوئی شیخ الحدیث صاحب پوچھ لیتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا پڑھاتے ہیں، اب پوچھنے والے شیخ الحدیث صاحب ہیں تو ہمارے استاد نورانی والے بیچارے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ کیا جواب دے، اتنے بڑے حضرت پوچھ رہے ہیں. تو اب از راہ ظرافت کو یہ بول دیتے ہیں کہ حضرت جلالین شریف کا متن پڑھا تھا، حضرت جلالین شریف کا متن پڑھا تھا. دکھنے میں یہ ٹائٹل اور عنوان بڑا اچھا ہے، لیکن یاد رکھیں اس میں قرآن مجید کی توہین. آپ گویا جلالین کو قرآن سے اونچا سمجھ رہے ہیں. کیوں جلالین بول رہے ہیں؟ شان کے ساتھ بولیے، فخر کے ساتھ بولیے کہ بندہ خادم قرآن مجید. یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. اور یہ جو حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. روایت میں ایک راوی ہے ابو عبد الرحمن السلمی، وہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث پاک نے مجھے مسجد نبوی میں اس جگہ چھوٹے بچوں کو قرآن حفظ کرانے اور قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے بٹھایا ہے. تو یہ بھی نہیں کہ ہمارے ہر مولانا شیخ الحدیث اور شیخ الحدیث بنیں گے، نہیں. نورانی کون پڑھایا ہے؟
اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی وجہ سے علماء نے تقسیم فرما دیا ہے کہ مکاتب کی محنت فرض عین کا درجہ رکھتی ہے اور مدارس کی محنت فرض کفایہ کا درجہ رکھتی ہے. اور اس وقت جو ماحول چل رہا ہے نا، ایمان سوز، ایمان کے لوٹنے کا ماحول، اس ماحول میں تو ہمارے ان بچوں کو ہمیں ایمان اور عقیدہ پڑھانا نہیں ہے، پلانا ہے. اس ماحول میں عقیدہ پڑھانا نہیں، اس پر اکتفا نہیں، پلانا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مطلوبہ انداز میں نہ مدارس میں نہ مکاتب میں عقائد پر کام ہو رہا ہے لیکن جس انداز میں ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا. مدارس کی بات کر دوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، طالب علم ہوں. مدارس میں 2 کتاب پڑھاتے ہیں عالمیت، عقیدۃ الطحاویہ، وہ بھی بعض جگہ نہیں ہے، اور شرح عقائد. اب شرح عقائد میں دماغ سوزی چل رہی ہے، دلیل پہ دلیل، دلیل پر دلیل، جواب پر جواب. تو عقیدہ کہاں پلایا جا رہا ہے؟ عقیدہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، عقیدہ پلا دینے کی چیز ہے. اس کی میں ایک مثال عرض کروں. پلانے کا کیا مطلب؟ بھائی کوئی شربت روح افزا تھوڑی ہے کہ پی جا. پلانے کا کیا مطلب؟ میں اس کی ایک مثال عرض کروں. ابھی ایک مدرسے والوں نے اس حدیث کو بلایا تھا اور عنوان یہ دیا تھا کہ ہمارے بچوں کے امتحانات آ رہے ہیں اور پرچے ہیں ان کے، تو پرچے کی امتحانات کی تیاری کیسے کریں اور پرچہ کیسے لکھیں. نیٹ پر وہ بیان موجود ہے. یہ عنوان ہے. اس عنوان میں اس حدیث نے شروع میں آیت پڑھی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. تو اس مضمون کے ساتھ مناسبت یہ تھی کہ گویا مدارس و مکاتب و اسکول اور کالجز کے امتحانات سنت الہیہ ہے. اب امتحان 2 مقصد کے تحت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امتحان کیوں لیا؟ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو عالم الغیب ہے. تو جواب یہ ہے کہ امتحان کے 2 مقصد ہوتے ہیں، امتحان برائے آزمائش، امتحان برائے تربیت. جب ممتحن عالم الغیب نہیں ہوگا تو اس کا امتحان برائے آزمائش ہوگا. استاد کو، انتظامیہ کو، ذمہ داران کو پتہ نہیں ہے کہ کس بچے نے اس سال کتنا پڑھا اور لیا، تو اس کو جانچنے کے لیے برائے آزمائش امتحان ہو رہا ہے. لیکن جب ممتحن عالم الغیب ہوگا اور وہ صرف رب تعالیٰ ہے تو اس صورت میں امتحان برائے تربیت. اس کی مثال سنیے. ایک 3 سال 4-5 سال کا بچہ ہے، اس کو 2 سال سے ممی پپا روز ایک سوال 50 بار کرتے ہیں. سوال کیا کرتے ہیں؟ بچوں اچھا بچہ کون ہوتا ہے؟ روز 50 بار پوچھتے ہیں اور روز جواب بتاتے ہیں اچھا بچہ وہ ہوتا ہے جو ممی پپا کا کہنا مانتا ہے. روز اس کو یاد کرا رہا ہے. 2 سال سے وہ یاد کر رہا ہے، اتنا یاد کر رہا ہے کہ دل و دماغ میں راسخ و پیوست ہو چکا ہے. اب 2 سال کے بعد آج بھی بول رہے ہیں بچوں اچھا بچہ کون ہوتا ہے، یہ سوال ہے بچے سے. تو اب آپ بتائیں کہ یہ سوال برائے آزمائش ہے یا برائے تربیت ہے؟ بولیے. برائے تربیت. ابا کو معلوم ہے 2 سال سے ایک ہی جواب دے رہا ہے، غلط نہیں بولے گا، لیکن آج سوال کیوں کر رہے ہیں؟ برائے تربیت. یعنی پلانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بولو اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم یہ سمجھتے یہ بولنا بلوانا صرف دعوت والوں کا کام ہے. نہیں بھائی، یہ مدارس والوں کا بھی کام ہے، سب کا. سب خدام دین اور شعبانیات نبوی علیہ السلام سب کی ایمان کے تحفظ کی ذمہ داری ہے. یہ ہے پلانا. اس طرح ہمیں مدارس و مکاتب کے بچوں کو ان ایمان سوز ماحول میں ایمان پلانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگے. اپنے اساتذہ کرام سے آپ عقیدوں کو سیکھیں، ایمانیات کو سیکھیں. تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ ہمیں کبھی بھی احساس مرغوبیت کا شکار نہیں ہونا ہے. فخر کے ساتھ ہم کہیں گے ہم خادم قرآن مجید ہیں. اور اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی اور بچوں کی خدمت میں بھی ایک بات یہ عرض کرنی ہے. بعثت معلما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ہر استاذ اپنے بچوں کا معلم بھی ہے اور بحیثیت نیابت نبوی علیہ السلام وہی استاذ مربی بھی.
نہ استاذ یہ سمجھے کہ مجھے اگر تربیت نہیں کی اور بچے کو نہیں کہا کہ بیٹا آپ کا پیجامہ نیچے کیوں ہے، اگر ہم نے یہ اس کی باسپرس نہیں کی تو ہماری تنخواہ میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. لیکن عند اللہ مسئول و ماخوذ ہوں گے کہ آپ مربی بھی آپ نے کیوں نہیں پوچھا، یہ کون سکھایا؟ یہ بھی استاذ کی ذمہ داری. اور طلبہ کے لیے اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے طلبہ کا المیہ یہ ہے کہ جو استاذ اللہ میاں کی گائے بن کر نیچے دیکھ کر پڑھا دے اور گھنٹی کے بعد رخصت کر دے تو بچے ان سے مطمئن رہتے کہ نہیں یہ مولانا بہت اچھے ماشاءاللہ. اور جو لماذا ایسا کیوں کیا آپ نے، تو وہ استاد ہم کو اچھے نہیں لگتے، یار یہ پتہ نہیں ہر وقت مگج کی نس پوچھتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں ان کو میرے سے کیا دشمنی ہے، جب دیکھو جب میرے کو ہی بولتے ہیں. لیکن پیارے بچوں یاد رکھو، جب آپ اس چہار دیواری سے باہر جائیں گے نا تو سب سے زیادہ وہی استاد آپ کو یاد آئیں گے، بشرطے کہ آپ نے ان کے اخلاص کو محسوس کر لیا ہوگا. تو سب سے زیادہ وہی استاد یاد آئیں گے جس کی تربیت سے آپ بنے. تو ہمیں تربیت بھی لینی ہے اور علم بھی لینا ہے، دونوں چیز کو لینے کی فکر کرنی ہے. اساتذہ کرام کی خدمت میں یہ بات بھی عرض ہے، سورہ فاتحہ کی آیات ہم نے ابتدائی پڑھی کس مناسبت سے؟ استاذ مربی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تخلقوا باخلاق اللہ. مربی بننے کا حق اگر ہم اپنے طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو تخلقوا باخلاق اللہ پر عمل ہو رہا ہے. اس تصور کے ساتھ کی کوشش مجھے کرنا ہے. اسباب کے درجے میں حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ غالباً مصر تشریف لے گئے تھے اور وہاں کے اسکول اور کالجز اور دانشگاہوں کی بے راہ روی کو دیکھ کر حضرت نے جو جملہ استعمال فرمایا تھا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ امت نے ان اپنے جگر پاروں کو ہمارے حوالے کیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو کیسے بنانا ہے، کیا بنانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری. تو بہرحال ہر استاذ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کے ذیل میں نبی کریم علیہ السلام کا بھی نائب ہے، اور تخلقوا باخلاق اللہ کی روشنی میں وہ اللہ کی نیابت کا بھی حق اس معنی کر ادا کر رہا ہے کہ مربی حقیقی وہ تو اللہ کی ذات ہے، سبب کے درجے میں استاذ بھی. لیکن الرحمن الرحیم، تربیت کے لیے شان شفقت کی ضرورت، اظہار ہمدردی کی ضرورت، دل کا ایک لگاؤ کہ نہیں مجھے ان پتھروں کو ہیرا کیسے بنانا، ان کی تربیت کیسے ہو جائے. شفقت کا مادہ جتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا وہ تخلقوا باخلاق اللہ کی روشنی میں شان تربیت اسی انداز میں ادا کرے. آگے فرمایا مالک یوم الدین، لیکن داروگیر بھی ضروری ہے. ایسی شفقت نے آجا بیٹا اوپر بیٹھ کر پیشاب کر، ادھر بیٹھ وہاں مت جا، ایسی شفقت بھی نہیں. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، پکڑ دکڑ ہوگی، مربی بھی پکڑ دکڑ کرے گا. بیٹا کیوں پیجامہ آپ کا نیچے ہے، آپ کی داڑھی کی زکات کیوں نکلی ہوئی ہے، وغیرہ ذالک. یہ استاد کی ذمہ داری. مالک یوم الدین، پکڑ دکڑ کی ضرورت ہے. اور یہ بھی سنت الہیہ ہے. لما تحرم ما احل اللہ، لما کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کو سوال کیا گیا، امت کو سوال کیا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ کی طرف سے باسپور سے لما کیوں ایسا؟ یہ شفقت کے خلاف نہیں، کمال درجے کی شفقت اندر رکھتے ہوئے پھر یہ باسپور سے ہو مالک یوم الدین. لیکن ایاک نعبد کہ اس سے میں اپنے آپ کو مربی کل فی الکل نہ سمجھ لوں کہ میں شیخ المشایخ قطب الاقطاب قاری القراء بن چکا ہوں اور یہ سب تو گویا نعوذ باللہ میرے غلام ہیں، بیٹا ایسا ویسا خادم، یہ سب ہمارے خادم ہو جائے. نہیں، ڈاؤن ٹو دا ارتھ، رہو زمین پر. آپ جو بھی ہو، شیخ الحدث ہو یا شیخ الحدیث ہو، رہو زمین پر. ایاک نعبد، تواضع میرے لیے ہے، عبادت اس رب کی ہے، سب سے بڑی ذات وہ ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اس سب کام میں، علم لینے میں، علم پینے پلانے میں، تربیت لینے میں، تربیت دینے میں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، رب کریم
مدد ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، ہمارے اندر کوئی صلاحیت نہیں، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اس ذرہ خاک کو دین کی خدمت میں لگا دیا، ورنہ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم دین کا کوئی کام کر سکے؟ یہ تو آپ کا بڑا کرم ہے کہ اس نالائق کو، ہم نالائقوں کو آپ نے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ جوڑ دیا۔ میرے پیارے رب، یہ تو آپ کا احسان ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد کا مطالبہ ہم اسی رب سے کریں گے۔ تو خلاصہ کچھ یہی ہوا کہ ہمیں اللہ عز و جل سے مانگتے رہنا چاہیے، کوشش بھی کریں اور مانگتے بھی رہیں۔ ہماری کمزوری طلباء کی یہ بھی ہے کہ کوشش تو کر لیتے ہیں، محنتیں تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچیں کہ وہ ذات جس کو علم الاولین والآخرین دیا گیا، ان کو رب تعالیٰ فرما رہے ہیں قل رب زدنی علما۔ اولین اور آخرین کا علم ہے، لیکن وہ دعا کر رہے ہیں رب زدنی علما۔ ہم میں سے کتنے بچے ہیں جو روزانہ علم و عمل کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ہم لوگ نہیں کرتے۔ تو دوا اور دعا دونوں ضروری ہے۔ بعض بچے کوشش بھی نہیں کرتے، بعض صرف دوا کر رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے ہیں۔ دونوں کام کرنے ہیں، دوا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ کریں گے بچوں؟ آخری بات، ابھی آپ کی چھٹیاں ہوں گی، تو چھٹیوں کے تعلق سے آپ کے اساتذہ کرام آپ کو ہدایات دیں گے۔ 2-3 ہدایت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ ہمارے بچے، یہ بچے تو مقامی باہر کے بھی ہوں گے نا، صرف مقامی؟ اچھا، تو پھر بات الگ ہو جائے گی۔ ورنہ بعض مدارس میں جو باہر کے بچے ہوتے ہیں تو جب وہ چھٹی کے دن جاتے تو ایسا لگتا ہے جیسے قید خانے سے چھوٹے ہو۔ یہ غلط تصور ہے، غلط احساس۔ چھٹی کے دن آپ جا رہے ہیں تو اپنے اساتذہ کرام سے مل کر جاؤ، ان سے دعائیں لے کر جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی چھٹی ہوئی اور نکل گئے؟ ہمارے پاس اساتذہ کرام اس کی پوری نگرانی کرتے تھے کہ جو بچہ جاتے وقت نہیں ملتا آنے کے بعد اس سے نہیں ملتے۔ ہمارے بعض بچے کیا کرتے ہیں، آنے کے بعد استاد سے ملتے ہیں، ایسے ملتے ہیں۔ یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ یہ ملاقات کی مثال ایسی ہے جیسے پولیس کا نچلا کرمچاری اوپر والے کو بولتا ہے صاحب، تو یہ عاجز کہتا ہے یہ صاحب نہیں بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے پتہ ہے؟ سانپ کاٹنا مت، سانپ کاٹنا مت، وہ یہ بول رہا ہے کرمچاری، وہ صاحب نہیں بول رہا ہے۔ تو یہ السلام علیکم جو ہے نا، یہ ایسا ہی ہے کہ استاد میں آ چکا ہوں، ڈانٹنا مت، یہ وہ والا سانپ۔ اگر اصلی محبت اور سچی ملاقات ہے تو جاتے وقت بھی ہونا چاہیے۔ ہم ایک طرف یہ بول رہے ہیں کہ استاد ہمارے روحانی باپ ہیں، تو کیا جسمانی باپ سے گھر جا کر ہم ملاقات نہیں کرتے؟ تو یہاں سے جاتے وقت استاد سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ اس وقت ہمیں وہ استاد بہت برے لگتے تھے کہ یار اگر نہیں ملے تو کیا ہوا، آئے تو ابھی مل رہے تو۔ لیکن جب بہت ساری چیزیں بعد میں سمجھ میں آئیں اور ان استادوں کی عظمت آج دل میں اور بڑھ گئی جنہوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا، اور ان سے سیکھ کر ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو استادوں سے مل کر جائیں، ان کی دعائیں لے کر جائیں، چھٹیوں کو وصول کریں، آئندہ سال جو کتاب آپ پڑھنے والے ہیں اس کی تیاری ابھی سے کریں۔ اور آخری جملہ کہ پوری چھٹی میں یا کبھی بھی، آپ تو شہر کے بچے ہیں، تو ہمیں اس چاہر دیواری سے باہر نکلنے کے بعد کوئی بھی ایسا کام، جملہ آپ یاد کر لیں، کوئی بھی ایسا کام ہم بچوں کو نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا مدرسہ اور ہمارا اسلام بدنام ہو۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے، ورنہ انگلی ہماری طرف اٹھے گی، یہ انوار العلوم کا بچہ ہے، یہ دیکھو مسلمان کیسے۔ ایسی کوئی حرکت جس سے اسلام بدنام ہو، مدرسے بدنام ہو، ہمیں نہ چھٹی میں کرنا ہے نہ سال بھر میں کرنا ہے۔ اور جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھو، جیسے امتحان کی تیاری کے لیے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، تو یہ جملہ بھی لکھ لیجئے کہ پڑھائی کے وقت دل، دماغ اور نگاہ، دل، دماغ اور نگاہ تینوں کا ٹوٹلی فوکس جو پڑھ رہے ہیں اس پر ہونا چاہیے، تو یہ پڑھائی کہی جائے گی۔ ورنہ صورتحال یہ کہ بازو میں موبائل رکھا ہے، آدھی نگاہ ادھر آدھی نگاہ ادھر، دل کوئی اور چیز کے کھانے میں لگا ہوا ہے، دماغ چھٹی کہاں گزاروں گا اس کی پلاننگ میں لگا ہے، تو یہ تیاری نہیں ہوگی۔ جس آپ میں سے جو تیاری کرنا چاہتا ہے، دل، دماغ، نگاہ تینوں کتاب پر لگائیے اور موبائل کو تھوڑے دن کے لیے طلاق رجعی دے دیجیے۔ اس کا خیال رکھیں، کریں گے بچوں؟
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. ایک لطیفے پر اپنی بات مکمل کروں تاکہ تھوڑا ہنس بھی دیا جائے. اور لطیفے میں پیغام یہ ہے کہ احسان جتانا احسان کر کے بہت بڑا گناہ ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اور حدیث شریف میں بھی ہے, وقت مختصر ہے اس لیے الفاظ کی طرف اشارہ کر دوں. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ. 3 لوگ جس سے اللہ کل قیامت میں نہ بات کریں گے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے, بلکہ دردناک عذاب سے وہ دوچار ہوں گے. اس میں سے ایک ہے المنان, احسان جتانے والا. اب تو الحمدللہ ٹھنڈیاں چلی گئی, ورنہ ابھی تک ہم لوگ سب سوٹر اور شیروانی, مولانا لوگ تو ٹھنڈی میں بہت بن کے نکلتے ہیں. ہمارا یہ سیزن رہتا ہے کہ پتہ چلے کہ مولانا ہم, اور بعض مولانا تو ماشاءاللہ 6-7 رومال, ادھر لال, ادھر ہرا, ادھر سفید. ایک مولانا صاحب یہ بولنے لگے کہ جو مولانا میرے پاس آتے ہیں نا, خاص طور پر وہ ایسے ہمارے جیسے لہیم شہیم ہو اور 2-3 رومال جب رکھتے ہیں نا, تو بولے دیکھو وہ سیدھے سادہ بھولے سے تھے, تو کہنے لگے دیکھو میں تو کوئی بڑا عالم نہیں ہوں, لیکن ان کے رومال کی تعداد اور جسم و جسامت دیکھ کر میں بہت گھبرا جاتا ہوں کہ یار اب یہ بڑی ہستی آ رہی ہے تو ایسا ہوگا, میں کیا بات کروں گا اور کیسے کروں گا. تو 5-10 منٹ تو احساس مرغوبیت میں میرے گزر جاتے ہیں. پھر میں جا کے السلام علیکم ایسے کرتا ہوں, جو ابھی وہ سانپ والی بات بتائی, سلام کرتا ہوں حضرت کو. پھر پوچھتا ہوں کہ حضرت آپ کی فراغت کہاں سے؟ تو کہا ہاں وہ انوار العلوم میں بچپن میں 6 پارے حفظ کیے تھے, بھی یاد نہیں, لیکن رومال 6-7 لگے ہوتے. تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ چلو اس سے اچھا تو میں نے حفظ کر کے عربی سوم تک تو پڑھ لیا ہے. تو بہرحال خلاصہ اس کا یہ کہ ظاہر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں, جو اندر ہوگا وہی باہر نکلے گا. علینا یترشح بما فی, ہم جانتے ہیں. تو بہرحال شیروانی کا ہمارا اپنا ایک نظام اور مزاج رہتا ہے. ٹھنڈی میں یہ سب چیزیں باہر آ جاتی ہیں. اور عربی اول والے بچوں کو جملہ بھی یاد ہوگا, جاء البرد والجبات, اور اب ذهب البرد والجبات. مثال بدل دیجئے, گرمی میں یہ مثال ہوگی, ٹھنڈی میں وہ مثال. تو لطیفہ یہ ہے, عنوان تو آپ کو بتا دیا, سبق تو بتا دیا. ہنسی کی بھی بات ہونا تو بچوں اس میں سے سبق لینا چاہیے. یہ لطیفہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں علمی بات سمجھنے کے لیے طبیعت اور دماغ تھوڑا تھک جاتا ہے, تو فریش ہونے کے لیے لطیفہ ہے. لیکن وہ صرف ہنسنے کے لیے نہیں, اس میں مورال اور درس عبرت کیا ہے وہ دیکھنا ہے. شیروانی پر لطیفہ ہے. ایک غریب دوست کی شادی تھی, اس کا ایک امیر دوست تھا, اس کے پاس بہت ساری شیروانی تھی. تو اس غریب نے بیچارے نے اس امیر سے کہا کہ میری شادی کے لیے تھوڑا عاریتاً اپنے یہاں کی زبان میں بہاڑوتی ملے گی شیروانی. اس نے کہا کیوں نہیں, تو میرا دوست ہے, آج نہیں دوں گا تو کب دوں گا. تو اس نے عاریتاً بہاڑوتی اس کو شیروانی دے دی, اجارتاً نہیں عاریتاً. وہ گجراتی میں بہاڑوتی شاید دونوں کو بولتے ہیں, اس لیے کہ بعض زبان کا بعض مرتبہ مین وان ترجمہ کرنے میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. جیسے عیادت کرنے کے لیے گئے تو اپنے آپ گجراتی بچے ہیں نا, اس میں تو اپنے گجراتی میں کیا بولتے ہیں, پہلانی خبر لیوا کے بولو. اب اسی کو اردو میں اس کی خبر لینے گئے. دیکھیے ترجمہ ہے لیکن بات دونوں میں فرق ہے. اور میرا دل باغ باغ ہو گیا آپ لوگوں کو دیکھ کر, مائی ہارٹ از گارڈن گارڈن. تو یہ جملہ یہاں نہیں چلے گا, ترجمہ ہے. تو ہر جگہ مین وعن لفظی ترجمہ نہیں چلے گا. تو شیروانی پر بات چل رہی تھی, تو اس نے کہا ضرور شیروانی ملے گی. اب شادی کا دن آیا, وہ اس کا دوست تھا, اس کے پاس بھی بہت ساری شیروانی ویسی تھی. اور دوست تھا تو ایک نئی مصیبت, شادیوں کی مصیبتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک بیوقوف سا دوست اس کے بازو میں انیر بن کر بیٹھا رہتا ہے, جس کو شریعت کی شین بھی نہیں آتی اور اس کو غلط سلط سبق پڑھاتے رہتا ہے. تو بہرحال وہ انیر بن کے بازو میں اچھی شیروانی وہ بھی پہن کر آیا. اب مجمع پریشان کہ بھائی دونوں کی شیروانی, سوٹ بوٹ اور وضاحت سب ٹیپ ٹاپ دونوں سیم, تو دلہا کون ہے؟ تو ایک بندہ سوال کرنے ہے کہ بھائی تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو وہ امیر بولتا ہے دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری. بھائی تیرے کو شیروانی کا پوچھا, تو میری انسلٹ کیوں کر رہا ہے؟ تجھے پوچھا دلہا کون ہے, شیروانی پوچھی نہیں, تو کیوں شیروانی بولا؟ واپس لے لے. بولے نہیں میں اب نہیں بولوں. اب دونوں بیٹھے, تھوڑی دیر بعد ایک اور آیا, بھائی تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری نہیں.
پھر شیروانی بولا، پھر شیروانی پوچھا، پھر شیروانی بولا، تھوڑی دیر بعد تیسرا، بھائی تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی نہ اس کی ہے اور نہ میری ہے۔ پھر شیروانی بولا، چوتھا ہے، بھائی تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ دیکھو بات ایسی ہے، دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی کے بارے میں اب میں کچھ نہیں بولوں، شیروانی کے بارے میں اب کچھ، یعنی سبب یہ کہ جس کی فطرت میں احسان جتانا ہوتا ہے نا، وہ گھوم گھما کے جتا ہی دیتا ہے۔ اور صاحب خیال رکھو، وہ بلیک بورڈ پر اپنے نام لکھائیں گے، حاجی صاحب اٹلا ہے، فلاں حاجی صاحب اٹلا ہے، بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ایسے جلسوں میں گئے مفتی صاحب مکتب کے جلسوں میں کہ مہمان خصوصی کا بیان 15 منٹ کا ہوا اور 1.5 گھنٹہ اس پوری مجلس میں فلاں اٹلا ہے پا، فلاں اٹلا ہے پا، لنڈن کی اٹلا ہے پا، افریقہ کی اٹلا ہے پا، 1.5 گھنٹے تک جو اناؤنسر صاحب یہی بولتے رہ گئے، اور جو بیان کرنے مولانا ہے تو وہ 15 منٹ میں واخر دعوانا کر کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے جرائم سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ احسان جتانا بہت غلط بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو باتیں کہی گئی، رب کریم اس گنہگار کو بھی توفیق عمل سے نوازے، ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ آپ پیارے بچوں سے مل کر اور اس ادارے کی زیارت سے دل بہت خوش ہوا۔ مفتی صاحب کی محنتیں، اساتذہ کرام کی محنتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ رب کریم ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، بارآور بنائے، مثمر بنائے، نتیجہ خیز بنائے، ذخیر نجات اور ذریعہ آخرت بنائے، اور رب کریم تادم حیات ہم سب کو علم دین کے ساتھ سچی پکی وابستگی نصیب فرمائے، اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے پچھلی مجلس میں بھی ہم نے درود شریف آپ کو پڑھوائے تھے، الف سے یا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب سن لیجیے اور دھیرے دھیرے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے تاکہ یہ مبارک مجلس درود شریف کی مجلس بن جائے۔ ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ مفتی صاحب نے یہ پروگرام ابھی کر دیا۔ اگر یہی پروگرام ہماری پلاننگ چل رہی تھی کہ اثر بعد ہوتا تو بچوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک مرتبہ ہم طالب علم تھے مفتی صاحب، تو حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں بیان کرنے آئے تھے، تو وہ حضرت کا بیان صبح چھٹی مدرسوں میں 11 ساڑھے 11 کا، تو اکثر مہمان اسی وقت آتے ہیں، چونکہ ہم بھی طالب علم رہے تو وہ مزاج ہمارا بھی ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام بھی بیان کرنے آوے نا، تو وہ ہمارے نزدیک کوئی بڑی ہستی نہیں ہے کہ تم کو یہی ٹائم ملتا ہے، تم 9-10 بجے ناشتہ اور مہمان خصوصی بن کے آتے ہو، محتمین صاحب تم کو ملائی جیلی کھلاتے ہیں، اور ہم صبح ایک چائے روٹی سے بیٹھے اور تم لمبے لمبے بیان، ارے جبرائیل بھی ہو تو اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، یہ بیان کرنے کا ٹائم ہے۔ تو مفتی صاحب نے، محتمین صاحب نے اس وقت رکھ دیا، یہ اچھی بات ہو گئی۔ میرا وہ مولانا عبداللہ صاحب کی بات عرض کر رہا تھا، بہت اچھی اچھی باتیں مزاح کی سناتے تھے۔ ایک بار یہ سنانے لگے، ایک اور بات یاد آ گئی، ایک بار یہ سنانے لگے کہ مفتی صاحب ایک بچے کے والی آئے اور بولنے لگے مجھے اس کے لیے 3 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو فرمانے لگے، میں نے اس کے ابا کو بولا آپ کو بتانا پڑے گا کہ چھٹی کیوں چاہیے، ایسے تھوڑی چھٹی مل جائے گی، آپ بتائیے۔ تو فرمانے لگے کہ اسرار شدید کے بعد، کافی دیر کی ہاں نا کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت ہماری آم کی باڑی ہے، تو ابھی آم آئے ہوئے اس لیے اس کو آم کھلانے 3 دن کے لیے لے جائے۔ اب بولے یہ کوئی چھٹی لینے کی وجہ ہے؟ بولے 3 دن آم کھلانے لے جائے۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا حضرت کا لمبا بیان ہوا۔ اب کھانے کا ٹائم، آدھے قیلولہ مدرسے میں فرضیں ہیں، حکم سنت کا ہے لیکن مدرسے کی دنیا میں وہ فرضیں ہیں کیونکہ ہم ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں۔ تو وہ قیلولہ بھی آدھا ختم ہو گیا تھا، اب بالکل قریب الختم تھا۔ تو محتمیم صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ آج اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان بچوں کو ان کی سب سے فیوریٹ چیز ہدیہ دینا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ اس وقت ان کے نزدیک کوئی اور خوشی والی چیز نہیں ہوگی جو میں ان کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، لیکن محتمیم صاحب اس میں آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، آپ کی اجازت ہے؟ تو محتمیم صاحب نے کہا حضرت جی ہاں ٹھیک ہے اجازت ہے۔ تو حضرت نے اعلان کیا کہ بچوں آج دوپہر میں پڑھائی کی چھٹی، سب سو جائیں۔ تو انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی ہدیہ ہے، عصر کے بعد مغرب تک آپ کی چھٹی ملے گی۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔
الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ بإذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا ربنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما، ہم سب کی حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو خوب ترقیات نصیب فرما، ترقیات کے بام عروج پر پہنچا، منارہ رشد و ہدایت بنا، منارہ علم و عمل اور علم و عرفان کی معرفت یہاں سے پھیلے، ایسے فیصلے فرما۔ ہمارے بچوں کو دین کا داعی اور اسلام کا خادم بنا، حافظ قرآن، داعی قرآن، عامل قرآن، ناشر قرآن، عاشق قرآن ہمارے ان بچوں کو بنا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، قرآن مجید کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا، ہمارا ایک ایک بچہ دین کا سچا داعی اور خادم بن جائے، ایسے فیصلے فرما۔ ہمارے اس ادارے کو قبول فرما، ہمارے ان اساتذہ کرام کی مخلصانہ جافشانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ رب کریم مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما۔ عزت کے بعد کی ذلت سے بچا، ہدایت کے بعد کی گمراہی سے بچا، علم آ جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کے بعد کے کفر و شرک سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، بس کمزور سا ایمان ہے، باطل طاقتیں ہمارے ایمان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ رب کریم ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ رب کریم حالات بہت سخت ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں آپ کے بندے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ سے درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے، رب کریم ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، امت کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، ایمان کی حفاظت کی جتنی شکلیں ہیں اس کی بھی حفاظت فرما دیجیے۔ مدارس و مکاتب و خانقاہ، دارالعلوم، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنتیں سب کی پوری پوری حفاظت فرما دیجیے، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ رب کریم ہمارے مفتی صاحب کی خدمات کو شرف قبول عطا فرما، اور مزید ان سے دین کی خدمات اور بستی کی دفاعی خدمات کے لیے ہمارے مفتی صاحب کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے منظور و مقبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا